بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے چند سالوں سے مشرق وسطیٰ کے اندر اہم تبدیلیاں آئی ہیں۔ سعودی عرب اور سعودی عرب کے اتحادی کنٹری، گلف کنٹری یا GCC کنٹری امریکی اور یورپی بلاک سے نکل کر رشیا اور چائنا کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، جبکہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو سب سے اہم تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان خوشگوار تعلقات ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران بات چیت کے ذریعے سے اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ Khashoggi was in fact murdered and dismembered, and I believe in the order of called the Ayatollah Khamenei the new Hitler of the Middle East. Iran says it's ready to restore relations. Relations between China, Saudi and Russia are interrelated. تو آئیے جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پراکسی وار یا سرد جنگ کیوں شروع ہوئی تھی اور اس میں امریکہ کا کیا کردار تھا، جبکہ اب سعودی عرب اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات کیوں ہو رہے ہیں اور اس سب کے پیچھے رشیا اور چائنا کا کیا ہاتھ ہے۔ تو مشرق وسطیٰ کے اندر جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے ہیں اور مشرق وسطیٰ کے جتنے بھی مسلم ملک برباد ہوئے ہیں وہ سب ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ لبنان کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر اور یمن کے اندر لاکھوں مسلمان شہید ہوئے ہیں اور ان ملکوں کی جو اکانومی ہے وہ برباد ہو گئی ہے۔ تو ان سب کا ذمہ دار جو ہیں وہ ایران اور سعودی عرب ہیں، کیونکہ ایران اور سعودی عرب نے یہاں پر پراکسی وار لڑی ہیں۔ تو ایرانیوں اور سعودیوں کے درمیان صدیوں پرانی دشمنی ہے، لیکن اس میں مذہبی لحاظ سے اس وقت شدت آئی جب ایران کے اندر آیت اللہ روح اللہ خمینی کے ذریعے سے اسلامی انقلاب آیا۔ چونکہ عرب کنٹریوں کے اندر اچھی خاصی تعداد اہل تشیع لوگوں کی ہے، لبنان کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر اور یمن کے اندر بڑی تعداد میں اہل تشیع رہتے ہیں، جبکہ کویت کے اندر، UAE کے اندر اور سعودی عرب کے اندر بھی اچھی خاصی تعداد میں اہل تشیع لوگ رہتے ہیں، بلکہ سعودی عرب کے اندر بھی 10 سے 15% جو ہیں وہ اہل تشیع لوگ رہتے ہیں۔ تو عرب کنٹریوں کو خوف تھا کہ ایران جو ہے وہ ان کے ملکوں کے اندر مداخلت کرے گا، پراکسی وار لڑے گا، اور ایران نے ان کے خدشات کو درست بھی ثابت کیا ہے، کیونکہ ایران نے شام کے اندر، لبنان کے اندر، عراق کے اندر، یمن کے اندر پراکسی وار لڑی ہے اور وہاں پر سعودی مفادات کے خلاف کام کیا ہے اور وہاں پر اہل تشیع لوگوں کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی کہ جو عرب کنٹریوں کو خوف تھا وہ ایران نے درست ثابت کیا ہے۔ اور جلتی پر تیل کا کام امریکہ اور اسرائیل کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل عربوں میں یہ خوف پیدا کرتے ہیں کہ اگر ایران طاقتور ہو گیا تو آپ ملکوں کی جو حکومتیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور یہاں پر اہل تشیع لوگوں کی حکومت آ جائے گی اور ایران جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے عرب کنٹریوں سے لے گا۔ تو اسی لیے عرب کنٹری خوف کی وجہ سے امریکہ سے اور اسرائیل سے تعلقات بناتے ہیں اور امریکہ سے اربوں ڈالر کا جو ہے وہ اسلحہ خریدتے ہیں، اور امریکہ اسی وجہ سے ان ملکوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہاں پر اپنا اربوں ڈالر کا جو اسلحہ سیل کرتا ہے، اور امریکہ نے اسی وجہ سے اپنی اکانومی کو اتنا زیادہ مضبوط کیا ہے اور یہاں سے سستا تیل خریدتا رہا ہے، جبکہ ایران جو ہے وہ عربوں کو یہ بات قائل کروانے میں کامیاب نہیں ہوا کہ ایران عربوں کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ تو امریکہ اور اسرائیل مشرق وسطیٰ کے اندر مسلمانوں میں اتحاد پیدا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ کے اندر اتحاد ہو گیا تو اسرائیل کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، جبکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ اگر یہاں پر امن ہوا تو جو اس کا اربوں ڈالر کا اسلحہ ہے جو سعودی عرب اور UAE خریدتے ہیں وہ نہیں فروخت ہو سکے گا۔ تو اس ویڈیو میں ثابت کروں گا کہ امریکہ یہاں پر امن نہیں چاہتا۔ مثلا عراق کے اندر جب صدام حسین کی حکومت کے خلاف امریکہ نے جنگ چھیڑی تھی تو ایران نے اور عراق کے اہل تشیع لوگوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، اور امریکہ نے ایران کی مدد سے اور اہل تشیع لوگوں کی مدد سے صدام حسین کی حکومت کو ختم کیا تھا اور وہاں پر اہل تشیع لوگوں کی حکومت قائم کی تھی۔ یعنی کہ ایران جو اپنے آپ کو امریکہ کا بڑا دشمن سمجھتا ہے، یہاں پر اس نے امریکہ کی مدد کی، یعنی کہ ایران مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اور اپنے مفادات کے تحت کام کر رہا ہے۔ جبکہ اسی طرح امریکہ نے یمن کے اندر سعودی عرب کا اور یمن کی حکومت کا ساتھ دیا حوثیوں کے خلاف۔ حوثی جو ہیں وہ اہل تشیع لوگ ہیں جنہیں ایران کی سپورٹ ہے اور وہ یمن کے اندر اہل تشیع لوگوں کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی امریکہ نے یمن کے اندر سنیوں کا ساتھ دیا اور عراق کے اندر شیعوں کا ساتھ دیا۔ یعنی امریکہ خود کے فائدے سوچ رہا ہے، اسے مسلمانوں سے کوئی غرض نہیں، جبکہ ایران اور سعودی عرب جو ہیں وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈال رہے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے آپس میں لڑا رہے ہیں۔ تو حالیہ جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں
وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ 2016 میں سعودی عرب نے ایک اہل تشیع عالم دین شیخ نمر النمر کو سزائے موت دی، جس کی وجہ سے ایران کے اندر سعودی عرب کے خلاف احتجاج ہوا، پروٹیسٹ ہوا، بلکہ یہاں تک کہ احتجاجیوں نے سعودی عرب کے سفارت خانے کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے سعودی عرب نے ایران کے اندر اپنا سفارت خانہ ختم کر دیا اور ایران نے سعودی عرب کے اندر اپنا سفارت خانہ ختم کر دیا، اور دونوں ملکوں کے درمیان مکمل طور پر رابطے ختم ہو گئے، اور بعد میں یمن کے اندر اور شام کے اندر دونوں کنٹری کے درمیان پراکسی وار لڑی گئی۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر سعودی عرب اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات ہو رہے ہیں اور بات چیت کے ذریعے سے اور مذاکرات کے ذریعے سے اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ملک کے اندر اپنے سفارت خانے کو کھول رہے ہیں۔ تو اصل میں سعودی عرب کے اندر جب سے محمد بن سلمان کی حکومت آئی ہے تو محمد بن سلمان سعودی عرب کو سخت گیر مذہبی ملک سے نکال کر جدید ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سعودی عرب کے اب امریکہ سے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ امریکہ نے سعودی عرب کی اس طریقے سے مدد نہیں کی جس طریقے سے چائنا کر رہا ہے۔ سعودی عرب چاہتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کو جدید میزائل دے، ایٹمی ٹیکنالوجی میں سعودی عرب کی مدد کرے اور حوثیوں کو عالمی دہشت ڈکلیئر کروائے، لیکن امریکہ ایسا نہیں کر سکا، جبکہ چائنا نے سعودی عرب کی ایٹمی ٹیکنالوجی میں مدد کی ہے، سعودی عرب کو جدید میزائل دیے ہیں، جدید لڑاکا طیارے دیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سعودی عرب کا نیوم سٹی ہے وہاں پر بھاری سرمایہ کاری کی ہے، اور سعودی عرب کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے چائنا سب سے زیادہ تیل خریدتا ہے، یعنی اس وقت جو سب سے زیادہ سعودی عرب کا تیل خریدتا ہے وہ چائنا خریدتا ہے، تو اسی لیے اب سعودی عرب کو چائنا کی ضرورت ہے اور چائنا کو سعودی عرب کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے اور یو اے ای کے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے سعودی عرب جو عرب کے دوسرے کنٹری ہیں ان کو بھی ایک بلاک بنا کر رشیا اور چائنا کے ساتھ شامل کر رہا ہے۔ اب چونکہ ایران بھی چائنا اور رشیا کے بلاک میں ہے، جبکہ سعودی عرب، یو اے ای اور عرب کنٹری بھی چائنا اور رشیا کے بلاک میں ہے، تو اسی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان پراکسی وار ختم ہو جائے گی اور ان دونوں کنٹریز میں امن آ جائے گا۔ تو عراق کی ثالثی میں عراق کے اندر سعودی عرب اور ایران کے 5 ادوار ہوئے ہیں، جس میں سعودی عرب نے اور ایران نے اتفاق کیا کہ وہ دونوں ملک اپنی جو ایمبیسی ہے جو انہوں نے بند کر دی تھی اسے دوبارہ سے اوپن کر دیں گے۔ تو اسی طرح دسمبر 2022 میں اردن کے شہر عمان کے اندر 12 ملکوں کا سربراہی اجلاس ہوا ہے، جس میں ترکی، فرانس، سعودی عرب، مصر اور ایران شامل تھے۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران اور سعودی عرب جو ہیں وہ کشیدگی کم کریں گے عراق کے اندر، اور مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے اور بات چیت کے ذریعے سے اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سعودی عرب کے اور ایران کے وزیر خارجہ میں اسی اجلاس میں بات چیت ہوئی اور دونوں ملکوں نے امن کی خاطر ایک دوسرے سے بات چیت کی اور کہا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے سے اپنے معاملات حل کریں گے اور پراکسی وار ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پراکسی وار کا سلسلہ ختم ہو جائے تاکہ مشرق وسطیٰ کے اندر امن ہو جائے